امام علی مقام نصیحتیں کرتے ہیں اور آخری جملہ جو میرے امام نے کہا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، نانا کی بارگاہ میں جانا تو میرا سلام پیش کرنا اور نانا کو ایک ایک بات ان ظالموں کی سنانا کہ ان لوگوں نے کربلا میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے بچوں کو لوٹا، میرے گھر کو لوٹا، میرے معصوم بچے کو ذبح کیا، میرے 18 سال کے بیٹے کو ذبح کیا، میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، میرے عباس کے بازو کاٹے، یہ پوری داستان ہے کہ کر کے میرے نانا کو سنانا۔ سیدہ زینب رو رہی ہے، ایسے میں امام پاک اب اپنے ہاتھوں سے نانا جان کا امامہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں، جعفر طیار کا پٹکا باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد جب جانے کی تیاری کرتے ہیں، سیدہ زینب نے کہا رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو حسین۔ امام نے کہا کسی آزمائش میں اب مجھے مت ڈالو، بات کیا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو۔ ایک گٹری کھولی، گٹری کھولنے کے بعد اس میں تقریباً 17 پیوندوں سے زیادہ ایک دوپٹہ تھا۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، شہادت پڑھ لو، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال شہادت کے بعد کے واقعات آئندہ تفصیل سے سناؤں گا، لیکن امام کی شہادت، امام پاک کی شہادت، سیدہ زینب نے ایک گٹری کھولی، گٹری جیسے ہی کھلی، گٹری کھلی، سیدہ زینب نے ایک 17 پیون والا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا ایک دوپٹہ نکالا اور دوپٹہ نکال کے کہا حسین اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ حسین اس دوپٹے کو پہچانتے تھے۔ مولا حسین نے کہا ہاں بہن۔ حسین تیسری رمضان تھی، تیسری رمضان تھی، 11 ہجری تھی، جب بی بی زہرا آخری سجدے کے لیے مصلی پہ جانے لگی۔ میں بہت چھوٹی تھی حسین، لیکن امی نے مجھ سے کہا تھا زینب جب کربلا میں جانا تو میرا یہ دوپٹہ ساتھ لے جانا، اور میرا بیٹا جب شہادت کے لیے آگے بڑھے تو اس کی کمر سے میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں مہم پہ جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہوتا ہے۔ حسین ماں کا دوپٹہ اپنی کمر سے باندھ لو، شہادت کا دولہا بن کر میرا امام، خود لٹ کر دین کو لٹنے سے بچانے والا امام، خود کٹ کر شریعت کو کٹنے سے بچانے والا میرا امام، خود جان دے کر دین کی جان جلانے والا میرا امام، خود لٹا کر لوگوں کو بچانے والا میرا امام، اب آخری دیدار کروا کے میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت، اللہ اکبر۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ شوہر 2 سال کے لیے سعودی جاتا ہے تو اس کا حال کیا، بیوی کا حال کیا ہوتا ہے، بیوی کی طبیعت کیا ہوتی ہے۔ شوہر 15 دن کے لیے بیوی کو سفر پہ چھوڑ کر جاتا ہے تو عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، حسین تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام، تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام۔ سہاگ لٹتا جا رہا ہے، سہاگ لٹنے والا ہے، لیکن دین کی سکا سہاگ بچنے والا ہے۔ سکینہ یتیم ہونے والی ہے لیکن دین محفوظ ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، اس چمنستان زہرا کا گلشن تو دن دہاڑے کاٹ لیا گیا ہے، اب اس کا مالی بھی شہید ہونے والا ہے، پورے قافلے کا امیر اور قائد دنیا سے جانے والا ہے۔ امام عالی مقام بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں اور بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اب تو رونے کی بھی ہمت و طاقت نہیں تھی، اب تو رونے کی بھی قوت نہیں تھی۔ بیویاں
बीवियां हसरत और यास का पैकर बनी है, सैयदा का लाल निकलता है, पैरों में सकीना लिपट जाती है। बाबा, मेरे बाबा ना जाएं, इसलिए कि भैया कासिम गए लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, अस्कर गए लौट कर नहीं आए, चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, सब चले गए लौट कर नहीं आए। बाबा तेरी सकीना किसको बाबा कहेगी? तेरे सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती बाबा। बाबा तेरे सकीना के नाज कौन उठाएगा? सकीना को उठाया, चूमा और चूम कर कहा, सकीना तेरे नाज तेरा बाबा उठाने वाला चाहता है, लेकिन सकीना सुन सुन, तू दीन के लिए सब्र करना, इंशाअल्लाह क़यामत तक उम्मत का हर आशिक़े रसूल तेरे नाज उठाएगा, तेरे नाम पर सर झुकाएगा, तेरी अज़मत के डंके बजेंगे। सकीना सब्र से काम लो। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को बीबी ज़ैनब के पास पकड़ा कर मौला हुसैन मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद अब शहादत सुने, अल्लाह मेरी आप सबकी तमाम जायज मुरादें पूरी करे। शहादत सुने, मौला हुसैन करबला के मैदान में गए, घोड़े पर सवार है, पूरी तैयारी है, अशकिया का लश्कर सामने है, अशकिया हैरान है। अब आखिरी में मौला हुसैन आए हैं। हुसैन जंग करने से पहले कहते हैं, है कोई अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करने वाला? अगर अब भी यजीदी फौज में से कोई अल्लाह के दीन के लिए, शरीयत के लिए मेरी मदद करने के लिए लश्कर से बाहर आएगा, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अस्कर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हुर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हबीब इब्न मुजाहिर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मुझे गाली देने वालों को भी माफ कर दूंगा। ओ कातिलों, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत है। अगर कातिल को छोड़कर तुम हक की तरफ आ गए तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। मेरा एक ही सवाल है, आओ मेरे नाना के दीन की मदद करो, शरीयत के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो, अल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो। एक शराबी, एक ज़ानी, कुरान की असमत का मुनकिर, कुरान की का मजाक उड़ाने वाला, महरमात के साथ निकाह को हलाल करने वाला, अलग-अलग शराब को आम करने वाला, नमाजों को तर्क करने वाला, उसका साथ छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। मैं महज तसव्वुर की चश्म से, तसव्वुर की आंखों से करबला को देख रहा हूं। मेरी कौम के जवानों, इमाम हुसैन का आखिरी खुतबा मुझे याद आ रहा है जो मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया। ये मुख्तसर है, वक्त की किल्लत है, लेकिन इसके पस मंजर में तुमसे दो बात करना चाहता हूं। हुसैन करबला में अकेले खड़े होकर कह रहे थे, है कोई दीन की राह में मेरी मदद करने वाला? अगर तुम मदद करोगे तो मैं अपने बेटे भतीजों के कातिलों को माफ कर दूंगा। सिर्फ दीन के लिए मेरी मदद करो। हुसैन की आवाज आज भी तुम्हारे लिए गूंज रही है। हुसैन करबला से आज भी तुमको पुकार रहे हैं। है कोई यजीदियत को मिटाने में हुसैन की मदद करने वाला? है कोई यजीदियत को मिटाने में हुसैन की मदद करने वाला? तो तुम मदद कर सकते हो। अगर कर सकते हो, हुसैन आवाज दे रहे हैं, दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। मदद करोगे हुसैन की? कैसे करोगे? दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकना बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। शराब को बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। नशीली चीजों को बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। बेनमाजीपन को छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। औरतों के साथ ज़िना छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। नाजायज ताल्लुकात छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। रसूल हाशमी की शरीयत के खिलाफ काम करना छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ो। हुसैन पुकार रहे तुम्हें भी। हुसैन की आवाज 1300 साल के बाद भी करबला से आ रही है तुम मदद कर सकते हो। अरे कोई भी लिबास पहनो, कपड़ा कोई भी पहनो, लेकिन दिल इश्क़ मुस्तफा से रंग लो, दिल मोहब्बत रसूल से रंग लो। मैं कपड़े बदलने की बात नहीं करता, पैंट शर्ट पहनना है पहनो, लेकिन अंदर बदल लो। चोला मत बदलो, सिर्फ अंदर बदल लो। तन्हाइयों के अंदर अल्लाह से डरना, तन्हाई में पाप नहीं करना, तन्हाई में जराइम नहीं करना, नहीं भागना किसी की बेटी को लेकर, नहीं बात करना लंबी लंबी किसी से नाजायज और हराम काम की। हुसैन, यजीदियत आज भी गुनाह की शक्ल में मौजूद है। हुसैन तुम्हें करबला से पुकार रहे, बोलो मदद कर सकते हो हुसैन की?
ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے. تم تو آگے بڑھ سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو. کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، نشے کا بائیکاٹ کر دیں. کوئی جوان گانا نہ سنے، کوئی جوان میوزک نہ سنے، ہول پار کی جگہ نہ جائے. سنو سنو، بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائیں. اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے. بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا. اندرون صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے. کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے. گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے. کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو. جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا. یہ حسینیت ہے. یہ کیا ہے؟ عادتی ترادہ بٹے، یہ حسینیت نہیں ہے. کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا. ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو. جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو. امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو. مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری. پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی. مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی. احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا. ایک تیر پیشانی میں لگا. مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا. ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے. مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں. اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی. سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. اور تن سے جدا کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آج مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا. امام شہید ہو گئے. امام شہید کیا ہوئے؟ سورج کو گرہن لگ گیا، رات کی شکل ہو گئی، دن میں تارے نظر آنے لگے. اللہ اللہ، ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لیے، امام کا امامہ لے لیا، امام کی انگوٹھی لے لی، امام کی زرہ لے لی اور امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے لگے. انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے. شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے اللہ پر کھڑی ہوئی تھی وہ امام سے گلے مل گئی اور امام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کر دیا، حیات جاویدانی دین کو عطا کر دی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا